تمام بھائیوں کا شکریہ۔ سب سے پہلے تو حمید الدین عوان کو شکریہ اور مبارکباد دیتے ہیں کہ جن کے بیٹے کے ولیمہ میں ہم شرکت نہیں کر سکے تو کفارے کے طور پر آج ہم حاضر ہیں۔ قبول فرمائیں۔ اس وقت ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے، سیاسی طور پر ایک پولرائزیشن ہے اور نئی حکومت اور جو پرانی حکومتیں ہیں ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں، اور ایک طرف موجودہ حکومت ہے جن کے ساتھ کر کے دکھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور مخالفین پر الزامات لگانا، اعتراضات کرنا، اور دوسری طرف پرانی حکومتیں ہیں جن کے ساتھ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ حکومت ہمیں دیا جائے۔ ان دونوں اتحادوں کے درمیان پی ٹی آئی بھی ایک اتحاد ہے اور پی ٹی ایم بھی ایک اتحاد ہے، کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے، خارجہ پالیسی پر کوئی اختلاف نہیں ہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی غلامی پر کوئی اختلاف نہیں ہے، کشمیر پالیسی پر کوئی اختلاف نہیں ہے، تعلیمی پالیسی پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ملک کے اندر جو ایک جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام مسلط ہے اس پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف ایک چیز پر ہے کہ وہ حکومت میں کیوں نہیں ہے اور فلاں حکومت میں کیوں ہے۔ اس لیے ان کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جماعت اسلامی اس لیے سمجھتی ہے کہ اب ہم عوام کو یہی پیغام دے دیں کہ ان شہزادوں کی سیاست اور شہزادیوں کی سیاست نے پاکستان کی جغرافیہ کو بھی، پاکستان کے نظریہ کو بھی اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو زبردست نقصانات پہنچائے ہیں۔ ہماری موجودہ اور آئندہ نسلوں کو بھی انہوں نے آئی ایم ایف کے غلام بنائے ہیں، اور تعلیمی نظام درہم برہم ہے، معیشت تباہ اور برباد ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، اور شاید پاکستان واحد ملک ہے جس کا وزیر اعظم بھی فریاد کر رہا ہے، چیف جسٹس بھی فریاد کر رہا ہے، صدر پاکستان بھی فریاد کر رہا ہے، اور عام آدمی تو فریاد کر ہی رہا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ وزیر اعظم سے لے کر ایک بازار کی چوکیدار تک ہر انسان پریشان ہے۔ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اس ملک میں 73 سالوں سے سٹیٹس کو ہے، اور جس نظام کے خلاف لوگوں نے جدوجہد کر کے پاکستان بنایا تھا آج بھی انگریز کا وہی نظام مسلط ہے۔ اس نظام میں کچھ جاگیردار اور سرمایہ داروں کے وارے نیارے تو ہو جاتے ہیں لیکن غریب آدمی کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے۔ غریب آدمی کے لیے تعلیم کے دروازے بند، غریب آدمی کے لیے ایوانوں میں جانے کے دروازے بند، غریب آدمی کے لیے اعلیٰ منصبوں تک پہنچنے کے دروازے بند۔ غریب کا ایک ہی کام ہے کہ وہ جلسوں میں شرکت کرے، زندہ باد کے نعرے لگا لے، ان کو ووٹ دے، سپورٹ دے، اور پھر ٹیکس دے کر ان کے عیاشیوں کے لیے پیسہ جمع کرے۔ اس لیے اس نظام سے بغاوت نہ کرنا بھی اس نظام کا حصہ بننا ہے۔ ہم اس لیے عوام کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک متبادل ہے، جماعت اسلامی نظام کی تبدیلی کی بات کرتی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ عدل اور انصاف کے نظام کے لیے اللہ کا ایک نظام موجود ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ ایک معاشی مساوات کے لیے اللہ کا ایک نظام موجود ہے۔ وہ نظام جب تک نہیں آئے گا انصاف نہیں ملے گا، حق نہیں ملے گا، خوشیاں نہیں ملے گی۔ لہذا ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے ذاتی مسئلہ اور آپ کے اجتماعی مسائل کا حل صرف اور صرف انشاءاللہ تعالی اس بیان کو
الیکشن کمیشن کے اس میں پورے عمل میں اس کے رول کو؟ دیکھیے اس وقت جو الیکشن ہے یہ پیسے کی بنیاد پر سلیکشن ہے. ابھی وزیر آباد میں الیکشن ہوا، کروڑ ہار روپیہ لوگوں نے خرچ کیے. کیا الیکشن کے ذمہ دار الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس کو کنٹرول کرتے؟ اس لیے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران کے لیے اخراجات کا ایک حد تو ہے. ابھی ڈسکا میں جو کچھ ہوا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ ایسے کیوں ہوا. ہمارا تو ڈیمانڈ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن خود مختار ہو، آزاد ہو، باوسائل ہو، تاکہ ایک آزادانہ الیکشن کا انعقاد یقینی بنا سکے. لیکن اب تک تو وہی چل چلاؤ ہے جس طرح پہلے سے تھا. پی ٹی آئی نے 3 سال حکومت کی، انہوں نے کوئی الیکشن کے حوالے سے اصلاحات نہیں کی. حال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں پی ٹی آئی نے 120 دن کا دھرنا دیا اور ان کا مطالبہ یہی تھا کہ دھاندلی ہو رہی ہے، ایک شفاف نظام بنایا جائے. لیکن 3 سالوں میں اس حکومت نے بھی الیکشن ریفارمز نہیں کیے، وقت کو ضائع کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ 3 سالوں میں کوئی قانون سازی کرتے، اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے کہ ایک شفاف الیکشن کو کیسے ہم یقینی بنا لیں، تو کل وہ اس طرح قوم کے سامنے الیکشن کمیشن کے بارے میں نہ روتے. لیکن ظاہر ہے انہوں نے راستے بند نہیں کیے، انہوں نے کوئی قانون سازی نہیں کی. اور اگر یہی صورتحال ہے تو آئندہ جنرل الیکشن پر بھی لوگوں کا کوئی اعتماد نہیں ہوگا. اچھا سر، اسلامی کو لانگ مارچ میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں تو کیا جماعت اسلامی شرکت کرے گی لانگ مارچ میں؟ 12 مارچ کو خود جماعت اسلامی کا بہت بڑا پروگرام ہے فیصل آباد میں. 21 مارچ کو جماعت اسلامی کا بہت بڑا پروگرام ہے ملتان میں. اور اس کے بعد خود جماعت اسلامی کا اپنا ایک بہت بڑا پروگرام ہے لیاقت باغ راولپنڈی میں. جماعت اسلامی کا اپنا ایک شیڈول بنا ہے، ظلم، جبر، استحصال سے بھرپور اس نظام کے خلاف. اور اس لیے پی ڈی ایم اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں.